موت کا لمحہ۔ یہ تقسیم ہند و پاک کے وقت کا ذکر ہے۔ میں اپنی چھوٹی بہو کے پاس چراغ دلی آئی ہوئی تھی۔ انہی دنوں فسادات چھڑ گئے اور میں پلٹ کر واپس نہ جا سکی۔ لٹی پٹی حالت میں ایک محفوظ مکان کی چھت پر ہم سب گاؤں کے مسلمان بیٹھ گئے۔ گاؤں کے مرد رات بھر پھیرا دیتے اور عورتیں بچوں کے منہ بند کر کے انہیں خاموش کراتیں۔ خیر، یہ بڑی طویل اور روح فرسا کہانی ہے۔ مختصر یہ کہ اس طویل قید سے ہم سب گھبرا گئے تھے۔ ایک رات خطرہ ٹل جانے کا اعلان کر کے ہمیں اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جانے کا اعلان ہوا۔ خوشی سے بے رونق چیزوں میں زندگی دوڑ گئی۔ میں نے گھر آ کر جلدی جلدی کھانا پکایا اور چھوٹی بہو کے بچوں کو کھلانے لگی۔ ان بد نصیبوں نے ابھی ایک ہی لقمہ لیا ہوگا کہ گاؤں میں پھر بھگدڑ مچ گئی۔ شور ہوا کہ چھپ جاؤ، سکھ آ رہے ہیں۔ اور تو کچھ نہ سوجا، بھوسے کی کوٹری میں بہو اور بچوں کو لے کر گھسی۔ باہر موت کا سا سناٹا تھا۔ مظلوم مسلمان خدا جانے کس کنویں میں جا گھسے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرے بڑے لڑکے کی آواز آئی۔ وہ مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ میرا یہ بیٹا پولیس میں ملازم تھا۔ اس کی آواز پر میری جان میں جان آئی اور میں بہو اور بچوں کے ساتھ باہر آ گئی۔ امجد میرا بیٹا ہمارے لیے ٹرک لے کر آیا تھا اور لوگ سمجھے کہ سکھوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی خبر پھیل گئی کہ گاؤں میں ٹرک پاکستان لے جانے کے لیے آیا ہے۔ پھر کیا تھا، ہزاروں لوگ ٹرک پر ٹوٹ پڑے۔ ہر کوئی جان بچانے کے لیے ٹرک میں گھسنا جاتا تھا۔ ادھر امجد کا یہ حال کہ وہ گاؤں کے کسی فرد کو یہاں رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ گاؤں کے سارے مرد یہیں رہ جائیں۔ عورتیں اور بچے اس ٹرک میں بٹھا دی گئیں۔ امجد نے کہا تھوڑی دیر بعد دوسرا ٹرک بھی آ رہا ہے، مرد اس میں سوار ہو جائیں گے۔ ٹرک ڈرائیور صورت سے بھولا بھالا سا آدمی تھا۔ اس نے امجد سے کہا آپ یہیں رہ جائیں، آپ کے بتائے ہوئے مقام پر میں ٹرک لے جاؤں گا۔ آپ یہاں مردوں کو قابو میں رکھیں، دوسرا ٹرک آنے پر آپ ان کے ساتھ چلے آئیں۔ امجد اس تجویز پر راضی ہو گیا اور ہم گاؤں کی عورتیں اور بچے اس ٹرک میں بیٹھ کر نامعلوم مقام پر چل دیے۔ ابھی ہمارا ٹرک چند میل ہی چلا ہوگا کہ سڑک کا راستہ بدل کر دوسری سمت مڑ گیا۔ ہمارے ساتھ جو بچے تھے ان میں سب سے بڑا لڑکا کمبو صرف 15-16 سال کا تھا۔ وہ راستے بخوبی جانتا تھا۔ ڈرائیور سے کہنے لگا یہ راستہ غلط ہے، یہ کہاں لے جا رہا ہے؟ جواباً ٹرک ڈرائیور نے زور سے قہقہا لگایا اور کہا اب یہ تو منزل پر چل کر ہی بتاؤں گا۔ خوف سے ہم سب عورتوں کی گھگی بن گئی۔ بچے ہمیں روتا دیکھ کر دھاڑے مارنے لگے، لیکن اس پتھر دل آدمی پر اس آہوزاری کا ذرہ بھر اثر نہ ہوا اور ایک سنسان جگہ پر ٹرک روک دیا۔ نیچے اتر کر ڈرائیور نے سکھوں کا ایک مخصوص نعرہ مارا۔ یکدم کھیتوں میں چھپے ہوئے 15-20 سکھ بلم، برچھے اور تلواریں لیے باہر نکل آئے اور ٹرک کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ڈرائیور نے میرے بیٹے سے دھوکہ کیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ آنکھوں کے آگے موت ناچ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب عورتیں اور بچے ٹرک سے اتار لیے گئے۔ دودھ پیتے ننھے منھے بچوں کو نیزوں میں پرو کر اچھال دیا گیا۔ 12-13 سال کے بچوں پر نشانہ بازی شروع ہو گئی اور عورتوں کا انتخاب شروع ہو گیا۔ 10-11 جوان لڑکیاں ایک طرف کھڑی کر دی گئیں جن میں میری بد نصیب بہو بھی شامل تھی، اور اب ہم سب کی موت کی باری تھی۔ میرے دل میں اس وقت صرف ایک آرزو تھی، یا خدا ان بد نصیب لڑکیوں کو ہم جیسی موت دے دے تاکہ عزت سے مر سکیں۔ کیا قیامت کا سما تھا۔ میرے پھول سے چہرے والے پوتے زمین پر مٹی کا سرخ ڈھیر بنے ہوئے تھے۔ کومل کومل سی لڑکیاں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھیں، اور ان پر اتنے ذلیل فکرے چست کیے جا رہے تھے کہ سن کر انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے۔ ایک بوڑھا شیطان صورت آدمی آگے بڑھا اور بولا ان بوڑھیوں کو جلدی ختم کر دو ورنہ پیچھے سے پولیس نہ آ جائے۔ ہم سب نے کلمے پڑھے اور اپنی موت کے لیے تیار ہو گئیں۔ دھوپ میں چمکتی تلواریں اور خنجر ہم سے چند انچ کے فاصلے پر تھے۔ وہ بلم ہمارے چہرے پر لاتے اور جسم کے کسی حصے پر گہرا زخم کر کے قہقہے لگا کر پھر ہاتھ کھینچ لیتے۔ نحیف و نزار جسم اس شدید اذیت پر تڑپ جاتے۔ اس کھیل کا انجام تو موت تھا، لیکن انہیں ابھی اذیت دینی مقصود تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ یوں تو مر جانا ہی تھا۔ چلا کر بولی
کمینے بدماشوں، تمہاری ماں بہنوں پر بھی یہی آفت آئے گی۔ ابھی جملہ میرے منہ میں ہی تھا کہ وہی مکروہ صورت والا آدمی بلم لے کر مجھ پر جھپٹا۔ یکدم سیٹیوں کی آواز سے ویرانہ گونج اٹھا۔ فوج ہماری مدد کو پہنچ گئی۔ یہ کارنامہ ہمارے ساتھ آنے والے 15 سالہ لڑکے کمبو کا تھا، جو اس افراتفری میں میلوں میل پیدل بھاگ کر یہ خبر چوکی پر پہنچ آیا تھا۔ سیٹیوں کی آواز سن کر یہ سارے لوگ بزدل چوہوں کی طرح اپنے بلوں میں جا چھپے۔ موت مجھ سے صرف آدھ انچ کے فاصلے سے پلٹ گئی۔